ویسے ہی رکھتا ہے نا۔ تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اللہ رسول کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ عقل والا ہوتا ہے۔ اپنی اس کی اب مرضی نہ ہو، اس جسم پر مرضی چلے گی تو اللہ کی چلے گی۔ تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ جس نے 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ گزار دی، یہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میرے پاس اتنا ہی ٹائم تھا۔ یہ 40 کا ہندسہ جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بڑا اہم ہے۔ انسانی وجود میں جو تبدیلی آتی ہے وہ 40 کے حساب سے آتی ہے۔ یہ 24ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ وہ چیز ہے، یعنی ماں کے رحم میں جو نطفہ ہے وہ 40 دن اپنی حیت میں رہتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن وہ خون بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ یعنی میری جو یہ جسمانی تبدیلی ماں کے رحم میں بھی آئی تھی وہ ہر 40 دن کے بعد آئی تھی۔ اس دنیا میں بھی آپ کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ 40 دن تو نماز پڑھ لو۔ مثلا یہ آپ کو روحانیت میں بھی اور جسمانی تبدیلی میں بھی چلہ بھی کروایا جاتا ہے تو 40 دن کا کروایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 30 روزے رکھ کے گئے تھے تو اللہ نے فرمایا 10 اور رکھو، 40 پورے کرو۔ اور وہ تو ہمارے پیغمبر کی مہربانی ہے کہ نمازیں 50 تھی تو 5 رہ گئیں، کہا ثواب 50 کا ہی دیں گے۔ ورنہ یہ جتنی بھی تبدیلی ہے یہ 40 کے حوالے سے آتی ہے۔ اس لیے اب کبھی بھی 40ویں پہ بحث نہیں کرنی کسی سے۔ ہاں، یہ انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی۔ تو 40 دن اگر کوئی اللہ سے مخلص رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، اور وہ ایک حکیم 100 عابد پہ بھاری ہوتا ہے۔ ابلیس کو ڈر 100 عبادت گزاروں سے نہیں لگتا، ایک حکمت والے سے، ایک فقیہ سے، ایک عالم سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس حکمت والے نے بتا دینا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، یہ الہام ہے، اس نے اس کا شر چلنے نہیں دینا۔ تو اس لیے یہ 2 آیات آج ہم نے سیکھی کہ یہ جو پچھلی آیت کے حوالے سے تھیں کہ شیطان تمہیں تنگ دستی بہت کچھ بتائے گا، تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک سوال قرآن کریم کا ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ اکثر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ تیرے باپ کو کس نے پالا تھا، تیرے دادے کو کس نے پالا تھا، تیری پچھلی جو ہزاروں نسلیں ہیں وہ کس نے پالی تھی؟ تو جو تیری پچھلی نسلوں کو پال سکتا ہے وہ تیری اگلوں کو نہیں پال سکتا۔ تم نے یہ سوچ کیسے لیا؟ اس لیے کبھی بھی شیطان کے اس وسوسے میں نہ آنا کہ تو تنگ دست ہو جائے، بلکہ جو اللہ نے تیرے اوپر فضل کا وعدہ کیا ہوا ہے اس فضل کے وعدے پہ یقین رکھنا، اور جب تو اس پہ یقین رکھے گا پھر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر فضل بھی فرمائے گا، رحمت بھی فرمائے گا۔ لیکن شرط بنیادی پھر وہی ہے کہ رزق حلال کا ہو، اور حلال میں سے بھی جو بہترین ہو۔ اور بھائی اللہ سب سے بڑا ہے نا، اللہ ہی عظیم ہے، تو اس کی بارگاہ میں جو چیز پیش کرنی ہے وہ بھی سب سے اہم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب، جب پھر بات لمبی نہ ہو جائے، جب قربانی کی خواب آتی رہی تو آپ نے پہلے دن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے نہیں لے گئے تھے؟ گائے ذبح کی، اونٹ ذبح کیے، تنبے ذبح کیے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم، جو جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہے وہ قربان کر۔ پھر سوچا کہ سب سے زیادہ محبت تو بیٹے کے ساتھ ہے،
تو خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں جب بھی پیش کرنی ہے بہترین چیز اور رزق حلال میں سے، بدی چیز کبھی بھی اور شیطانی وسوسے میں نہیں آنا، اللہ کی مغفرت اور فضل کے وعدے پہ یقین رکھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ تمہیں حکمت عطا فرمائے گا، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی، اس کو سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ اور یہ نصیحت کون قبول کریں گے؟ عقل والے۔ اور عقل والا کون ہے؟ جس نے اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے نبی کے سامنے سر نگو کر دی، اپنے پیغمبر کے سامنے جھک گیا۔ ایک بڑھیا بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سرکار سے جب پوچھا گیا کہ جاہل کی کیا ڈیفینیشن، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور ایک طرف تیری رائے اور خواہش ہو، تو جو اپنی رائے اور خواہش کو اللہ رسول کے حکم سے بڑا سمجھتا ہے وہی جاہل ہے۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ میری راہ میں خرچ کر میں تجھے 10 گنا دوں گا، اور شیطان کہے کہ تو غریب ہو جائے گا۔ اب تو اپنی خواہش کو لے کے بیٹھ گیا، شیطانی وسوسے کو لے کے بیٹھ گیا۔ تو یہ دنیا، یہ آخرت، یہ سب کچھ دیا ہوا تو سب کچھ اللہ کا ہے، مالک بھی وہی ہے، لیکن اس نے یہ بہانے بنائے ہیں ہمیں عزتیں دینے کے لیے، ہمیں بخشنے کے لیے، ہمیں عطا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 آیات آج اس حوالے سے مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا حنان یا منان، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم، یہ سارے دوست خالصتاً تیری رضا واسطے تیرے دربار وچ حاضر ہوئے نے، مولا سب دی حاضری قبول فرما۔ مولا کریم، یہ کسے نفسانی خواہش واسطے نہیں آئے، تیرے محبوب دا تیرا کلام سننے واسطے، درس قرآن سننے واسطے آئے نے۔ مولا کریم، قرآن کریم دے نبی پاک دے نور نال انہاں دے سینیاں نو منور فرما دے، انہاں دے دلاں نو منور فرما دے، شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما۔ مولا کریم، انہاں نو علم تے حکمت دی دولت عطا فرما۔ مولا کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت چو سب نو خصوصی حصہ عطا فرما۔ مولا کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے صدقے ساڈیاں بچیاں نو نبی پاک دے دین دی نوکری نصیب فرما، ساڈیاں بچیاں نو شرم و حیا دی دولت عطا فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مولا کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جڑیاں نیک خواہشات لے کے دوست آئے نے، سب دیاں نیک خواہشات نو پورا فرما۔ بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ صحت کلی عطا فرما۔ جس طریقے نال بھی دوستاں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، سب دا حصہ قبول فرما۔ مولا کریم، اپنی شایان شان سب نو خیرات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا